لوگوں تم سعد کی غیرت سے تعجب کر رہے ہو کہ واہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 گواہ تلاش نہیں کروں گا، میں فوراً اس کی گردن اڑا دوں گا، توقف نہیں کروں گا۔ تم سعد کے اس جملے پر اس کو غیرت والا سمجھ رہے ہو؟ واللہ انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ جس نے یہ قانون بنائے ہیں مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ قیامت سے پہلے پھر دوبارہ ایسا دور آئے گا، یقبض العلم یکسر الجہل، علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یکسر الحرج، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ حرج سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل ہے۔ جب اسلامی تعلیمات سے لوگ جاہل ہو جاتے ہیں، علم اٹھ جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معاشروں کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت عام ہو جاتی۔ گزشتہ جمعے کے اندر جو واقعہ پیش آیا کہ ایک غیر مسلم سری لنکن مینیجر کو قتل کیا گیا، اور پھر بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا گیا، تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا اس طریقے سے اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم خود ہی فیصلہ کر کے خود ہی مدعی بن جائیں اور خود ہی منصف بن جائیں اور خود ہی اس کے اوپر اللہ رب العزت کا قانون نافذ کرنے لگ جائیں؟ یا اسلام کے کچھ قوانین ہیں، حدود ہیں، یقیناً اللہ رب العزت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کا طریقہ کار بھی وضع کیا ہے کہ وہ سزا دینے کا حق کون رکھتا ہے، کون فیصلہ کرے گا، اس کی تحقیق کیسے کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تبین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو، واقعے کی حقیقت اور گہرائی تک جایا کرو تاکہ تم صحیح طور پر انصاف کر سکو۔ انصاف کے سارے پہلو مد نظر رکھنا ایک فیصلہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ اتنا خطرناک طریقہ کار ہے کہ جس کے ساتھ معاشرے میں بے شمار خرابیاں جنم لیتی ہیں، لا قانونیت پھیلتی ہے، اسلام کے جو حدود ہیں، تعزیرات ہیں، جو قوانین ہیں ان کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ گویا کہ اس طریقے سے قتل کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلامی قوانین کو نہیں مانتا، میں خود ہی فیصلہ کروں گا، میری عقل میری فہم جو ہے وہ حرف آخر ہے۔ اور پھر اس کے پیچھے نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ دین اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اسلام اس قسم کی شدت پسندی سکھاتا ہے، اس قسم کی دہشت گردی سکھاتا ہے، اور پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے اس قسم کے گروپوں کو وہ تقویت دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ جو دنگا مچانے والے ہیں ان کو پوری طریقے سے ایڈ دی جائے اور مزید وہ اسلامی معاشروں کے اندر خرابی پیدا کرے۔ اور پھر اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر جو دین سے بیزار طبقہ ہوتا ہے
علماء سے نفرت کرنے والا، اہل علم سے دل کے اندر بغض اور تعصب رکھنے والا طبقہ جو ہوتا ہے، ان کو بھی موقع ملتا ہے دینداروں کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرنے کا۔ ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اپنا تعصب نکال لیں، اپنا بغض نکال لیں۔ اس قسم کے واقعات کی آڑ میں وہ دیندار، دین والے طبقے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ شدت پسند لوگ ہیں، ان کو مظلوم کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اس کو آڑ بنا کر دین اور اہل دین کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر اس چیز کے اندر جذبات اور غیرت، وہ اپنی جگہ پر، غیرت ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے۔ ایک غلط چیز کو دیکھ کر انسان کو غیرت آتی ہے، حرام چیز کو دیکھ کر غیرت آنا بڑا پسندیدہ عمل ہے، لیکن انسان کے سارے جذبات اور انسان کی غیرت وہ بھی دین کے تابع ہونے چاہیے، دینی اصول اور قوانین کے تابع ہونی چاہیے، پھر وہ غیرت محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر اپنے جذبات میں آ کر، اپنی غیرت میں آ کے دینی حدود و قیود سے باہر نکل جاتا ہے اور دینی قوانین کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ انتہائی مذموم ہے، یہ غیرت پسندیدہ غیرت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے بدکاری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، تو وہ اگر اس کے خلاف دعویٰ دائر کرتا ہے تو 4 گواہ پیش کرے گا۔ 4 گواہ اس کے پاس ہونے چاہیے جنہوں نے بدکاری کرتے ہوئے اس مرد عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، واضح طور پر، صاف طور پر دیکھا ہو۔ ایسے 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے اس مدعی کو جو کسی کے خلاف یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اگر 3 گواہ ہیں، 4 پورے نہیں ہیں، 2 گواہ ہیں، 3 گواہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور فی الحقیقت وہ سچا بھی ہو، تو اس کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ 4 گواہ پورے پیش نہیں کر دیتا۔ 3 گواہ پیش کرے گا، 2 گواہ پیش کرے گا جو سچے بھی ہوں، 4 پورے نہیں کرتا تو اس کو، مدعی کو بھی اور ان گواہوں کو بھی حد قذف لگے گی، 80 کوڑے لگیں گے، اور جن کے خلاف انہوں نے دعویٰ دائر کیا ہے وہ بری ہوگا۔ اسلام نے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی ہے، معاشرے کے اندر برائی، بے حیائی پھیلانے والوں کی مذمت کی ہے۔ ہاں، اگر 4 گواہ پیش کرے گا، پھر اس مجرم کو سنسار کیا جائے گا اگر وہ شادی شدہ ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، پھر سزا نافذ کی جائے گی، اور وہ بھی حکومت نافذ کرے گی، عدالت نافذ کرے گی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھوں تو کیا میں ادھر 4 گواہ تلاش کرتا رہوں؟ اللہ کی قسم، میں تو اس کو قتل کر دوں گا اور سیدھی تلوار ماروں گا اس کی گردن پر جو میری بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، میں تو نہیں ٹلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد،
لوگوں تم سعد کی غیرت سے تعجب کر رہے ہو کہ وہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 گواہ تلاش نہیں کروں گا، میں فوراً اس کی گردن اڑا دوں گا، توقف نہیں کروں گا۔ تم سعد کے اس جملے پر اس کو غیرت والا سمجھ رہے ہو؟ واللہ انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ جس نے یہ قانون بنائے ہیں مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔